بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے پیارے ننھے دوستوں اور میرے عزت دار دینی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی سنی رحمان۔ ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے ہماری اس روحانی اور تاریخی محفل میں۔ یہ وہ محفل ہے جہاں ہم دنیا کی سب سے سچی، سب سے پیاری اور دلوں کو سکون دینے والی کہانی سن رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہمارے آقا، ہمارے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر اندھیرے دلوں میں بھی اجالا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس عظیم اور مکمل سیرت سیریز کی 13ویں کڑی پر آ پہنچے ہیں۔ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا تھا، آج ایک بہت ہی خوبصورت موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر آپ آج پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ موتیوں کی ایک ایسی مالا ہے جس کا ہر موتی پچھلے موتی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پوری داستان کو، اس محبت بھرے سفر کو شروع سے جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں پوری پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ آپ وہاں جا کر پچھلی 12 کہانیاں ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی نے دین کے لیے کیسے کیسے دن دیکھے ہیں۔ ذرا اپنی یادوں کے جھروکے کھولیے اور پیچھے مڑ کر دیکھیے کہ ہم کہاں سے چلے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے اس عرب دیش کی ریت اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا تھا جو اندھیرے میں تھے۔ پھر ہم نے آمنہ کے لال، ہمارے نبی کی پیدائش کا نور دیکھا۔ ہم نے ان کا یتیم بچپن دیکھا جہاں وہ دادا اور چچا کی انگلی تھام کر چلے۔ ہم نے دیکھا کہ مکہ والے انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ پھر وہ غار حرا کی تنہائی اور اللہ کا پہلا پیغام اقرا آیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اپنے ہی لوگ دشمن بن گئے۔ ہم نے دعوت خفیہ کی خاموشی دیکھی اور پھر کھلے اعلان کے بعد ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھے۔ بلال کی تڑپ، سمیہ کی شہادت اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت۔ ہم نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی دیکھی تو ساتھ ہی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کی بھوک اور پیاس بھی دیکھی۔ پھر غم کا سال آیا جب خدیجہ اور ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر وہ طائف کا دردناک سفر جہاں ہمارے نبی کو پتھر مارے گئے اور وہ لہولہان ہو گئے۔ لیکن پچھلی ویڈیو میں جو ہماری 12ویں کہانی تھی، ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اپنے حبیب کے آنسو پوچھے۔ جب زمین والوں نے دروازے بند کیے تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور نبی کو معراج کے سفر پر بلایا جہاں انہیں نماز کا تحفہ ملا۔ معراج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا، لیکن مکہ میں حالات ابھی بھی سخت تھے۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی کہانی ایک نئی صبح کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے امید کی۔ یہ کہانی ہے وفاداری کی۔ اب تک ہم نے صرف ظلم، پتھر اور انکار دیکھا تھا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے مکہ سے دور ایک پیارے سے شہر میں ایسے لوگ تیار کیے جو ہمارے نبی پر اپنی جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ آج ہم بات کریں گے مدینہ کے انصار کی۔ ہم سنیں گے ان 2 بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کی کہانی جنہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج ہم اس رات کی کہانی سنیں گے جسے اتہاس میں عقبہ کی بیعت، پلیجز آف عقبہ کہا جاتا ہے۔ وہ رات جب اندھیرے میں چھپ کر کچھ لوگوں نے نبی کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا وعدہ کیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو چلیے اپنے دل کے کانوں کو کھول لیجئے اور چلتے ہیں مکہ کی ان گھاٹیوں میں جہاں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ طائف سے واپسی کے بعد بھی مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں ایک رواج تھا۔ ہر سال حج کے دنوں میں عرب کے کونے کونے سے الگ الگ قبیلے مکہ آتے تھے۔ وہ میلوں میں آتے، اپنے بتوں کی پوجا کرتے اور تجارت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک موقع سمجھتے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جب دشمن سو رہے ہوتے یا غافل ہوتے، الگ الگ قبیلوں کے تمبوؤں ٹینٹس میں جاتے۔ ذرا تصور کیجئے میرے دوستو، اللہ کا پیارا رسول جس کے لیے کائنات بنی، وہ لوگوں کے پاس جا جا کر کہہ رہا ہے، اے لوگو، کہو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کوئی ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں؟ لیکن افسوس، کوئی دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ کوئی مذاق اڑاتا، کوئی مٹی پھینکتا اور کوئی کہتا کہ جب تمہاری اپنی قوم نے تمہیں نہیں پوچھا تو ہم کیوں مصیبت مول لیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کا چچا ابو لہب چلتا تھا اور لوگوں سے کہتا، اس کی بات مت سننا، یہ پاگل ہے۔ سوچئے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن اللہ کی مدد آنے ہی والی تھی۔ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حج کا موسم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی میں چل رہے تھے۔ انہیں دور سے کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دیں جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ یہ 6 لوگ تھے۔ ان کے چہرے مکہ والوں جیسے سخت نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک نرمی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت پیار سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم خزرج قبیلے کے لوگ ہیں۔ نبی نے پوچھا، کیا تم وہی لوگ ہو جو یہودیوں کے پڑوسی ہو؟ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں، ہم وہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنو گے؟ وہ لوگ بھلے تھے، وہ بیٹھ گئے۔ یہ لوگ یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا، سے آئے تھے۔ یثرب میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں میں برسوں سے بلکہ 100 سالوں سے لڑائی چل رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے بواس کی لڑائی ہوئی تھی جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ وہ لوگ لڑائی سے تھک چکے تھے اور کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھے جو انہیں جوڑ سکے، جو انہیں امن دے سکے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ اکثر ان عربوں سے کہتے تھے کہ جلد ہی ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر غلبہ پائیں گے۔ تو مدینہ کے لوگوں کے کانوں میں آخری نبی کی بات پہلے سے پڑی ہوئی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا اور ایک اللہ کی طرف بلایا تو وہ 6 لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کانا پھوسی کی، ارے سنو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی دھمکی یہودی ہمیں دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں۔ چلو، ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے اللہ کیسے راستے بناتا ہے۔ مکہ والے آنکھوں کے سامنے ہو کر بھی اندھے تھے اور مدینہ والے دور ہو کر بھی پہچان گئے۔ ان 6 لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو رہے ہیں۔ شاید اللہ آپ کے ذریعے انہیں ایک کر دے۔ ہم واپس جا کر انہیں آپ کا پیغام دیں گے۔ وہ 6 لوگ مکہ سے اسلام کا نور لے کر مدینہ واپس گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے گھر گھر میں یہ خبر پھیلا دی۔ مدینہ کی کوئی گلی، کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اللہ کے رسول کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ 1 سال گزر گیا۔ نبوت کا 12واں سال آیا۔ پھر سے حج کا موسم آیا۔ اس بار مدینہ سے صرف 6 لوگ نہیں آئے بلکہ 12 لوگ آئے۔ ان میں وہ پرانے لوگ بھی تھے اور کچھ نئے لوگ بھی۔ ان میں اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ شامل تھے۔ وہ لوگ مکہ کی ایک گھاٹی جسے عقبہ کہتے ہیں، وہاں رات کے اندھیرے میں چپکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ ملاقات بہت گپت تھی تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ وہاں ان 12 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کیا۔ اس وعدے کو اسلام کے اتہاس میں عقبہ کی پہلی بیعت، فرسٹ پلیج آف عقبہ کہتے ہیں۔ اسے بیعت ان نساء عورتوں کی بیعت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جہاد یا لڑائی کا ذکر نہیں تھا بلکہ صرف اچھے کاموں کا وعدہ تھا۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا وعدہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا برائی نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور ہم بھلائی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم اس وعدے کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ جب یہ لوگ واپس مدینہ جانے لگے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ، ہمیں دین سکھانے کے لیے، ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو چنا۔ مصعب بن عمیر
وہ نوجوان جس نے اسلام کے لیے اپنی امیری، اپنے ریشمی کپڑے، اپنی ماں کا پیار سب قربان کر دیا تھا۔ نبی نے انہیں اسلام کا پہلا سفیر ایمبیسڈر بنا کر مدینہ بھیجا۔ حضرت مصعب مدینہ پہنچے۔ وہ وہاں لوگوں کو اتنے پیار اور نرمی سے دین سکھاتے کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے۔ ایک بہت پیارا قصہ سنیے۔ ایک دن مصعب بن عمیر ایک باغ میں بیٹھے لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے۔ اوس قبیلے کا ایک بڑا سردار اسید بن حضیر ہاتھ میں نیزہ سپیئر لیے غصے میں آیا۔ اس نے کہا، تم ہمارے نوجوانوں کو بگاڑنے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مصعب بن عمیر ڈرے نہیں، وہ مسکرائے اور بہت نرمی سے بولے، اے سردار، کیا آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر میری بات سنیں گے؟ اگر میری بات اچھی لگے تو مان لینا، اور اگر بری لگے تو میں چلا جاؤں گا۔ اسید نے سوچا، بات تو انصاف کی ہے۔ وہ نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے اسے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ جیسے جیسے وہ سنتے گئے، ان کا چہرے کا رنگ بدلتا گیا، غصہ ختم ہو گیا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، یہ کتنا پیارا کلام ہے، اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اسید واپس گئے اور اپنے قبیلے کے سب سے بڑے سردار سعد بن معاذ کو بھیجا۔ سعد بن معاذ بھی غصے میں آئے تھے، لیکن قرآن سن کر ان کا بھی وہی حال ہوا۔ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب سعد بن معاذ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے قبیلے کے پاس گئے اور پوچھا، اے بنو عبد الاشہل، تم مجھے کیسا مانتے ہو؟ سب نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے عقل مند ہیں۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو سنو، آج سے تم میں سے کسی بھی مرد یا عورت سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ شام تک پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! مدینہ میں اسلام آندھی کی طرح پھیل رہا تھا۔ مکہ میں نبی کو گالیاں مل رہی تھیں اور مدینہ میں ان کے نام پر لوگ جان لٹا رہے تھے۔ پھر ایک اور سال گزرا، نبوت کا 13واں سال آیا۔ حج کا موسم پھر آیا۔ اس بار مدینہ سے ایک بہت بڑا قافلہ مکہ آیا۔ اس قافلے میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں جو مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ سب لوگ حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن ملنا بہت خطرناک تھا۔ مکہ کے جاسوس ہر جگہ تھے۔ طے یہ ہوا کہ حج کے دنوں کے بیچ میں رات کے سناٹے میں اسی عقبہ کی گھاٹی میں سب اکٹھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بستروں سے ایسے نکلنا جیسے کوئی سوتا ہوا کروٹ بدلتا ہے اور چپکے سے گھاٹی میں آ جانا، کسی کو جگانا مت۔ رات کا تیسرا پہر تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک ایک دو دو کر کے 75 لوگ گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ان کے چچا حضرت عباس تھے۔ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں اپنے بھتیجے کی فکر تھی۔ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ کیا یہ مدینہ والے واقعی نبی کی حفاظت کر پائیں گے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس سب سے پہلے بولے، اے خزرج کے لوگو، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے یہاں کیا مقام ہے۔ ہم ان کی حفاظت کرتے آئے ہیں، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم مرتے دم تک ان کا ساتھ دو گے، انہیں دشمنوں سے بچاؤ گے، تو ہی انہیں لے جاؤ، ورنہ ابھی چھوڑ دو، کیونکہ مکہ میں یہ اپنے خاندان کی پناہ میں محفوظ ہیں۔ مدینہ کے ایک سردار برام بن معرور کھڑے ہوئے اور بولے، اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ہم اللہ کے رسول سے سننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے جو چاہیں وعدہ لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور پھر فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت وعدہ لیتا ہوں کہ 1. تم ہر حال میں چاہے خوشی ہو یا غم میری بات سنو گے اور مانو گے۔ 2. تنگی ہو یا خوشحالی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ 3. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ 4. اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت نندا سے نہیں ڈرو گے۔ 5. اور جب میں تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں تو تم میری اور میرے ساتھیوں کی ایسے حفاظت کرو گے جیسے تم اپنی جان، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ مدینہ والوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم یہ سب کریں اور اس راستے میں مارے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر صرف ایک لفظ کہا، جنت۔ یہ سنتے ہی مدینہ والوں نے کہا، بس ہمیں یہ سودا منظور ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ لیکن رکیے، ایک اور سردار ابو الحسن بن تیہان نے ایک بہت اہم سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہودیوں سے کچھ رشتے ہیں جو اب ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ آپ کو جیت دے دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ اپنے لوگوں کے پاس چلے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے مدینہ والوں انصار کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، اب میرا خون تمہارا خون ہے اور میری عزت تمہاری عزت ہے۔ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا وفاداری تھی! پھر ایک ایک کر کے سب نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا۔ اسے عقبہ کی دوسری بیعت، سیکنڈ پلیج آف عقابہ یا بیعت کبریٰ، بڑی بیعت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف عبادت کا وعدہ نہیں تھا، یہ اپنی جان دینے کا وعدہ تھا۔ اسی رات اسلام کو تلواروں کی چھاؤں ملی۔ اسی رات مدینہ کے یہ لوگ انصار مددگار بن گئے۔ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اچانک گھاٹی کے اوپر سے ایک شیطان نے زور سے آواز لگائی، اے مکہ والوں، جاگو! یہاں محمد اور اس کے ساتھی تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مدینہ والے گھبرا گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو مت، یہ شیطان کی آواز ہے، تم اپنے ڈیروں پر واپس جاؤ۔ اگلی صبح قریش کے سردار غصے میں مدینہ والوں کے تمبوؤں میں آئے اور پوچھا، کیا تم ہمارے آدمی محمد کو اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہے ہو؟ مدینہ کے کچھ لوگ جو مسلمان نہیں تھے اور جنہیں رات کی بات پتہ نہیں تھی، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قریش واپس چلے گئے، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ تب تک مدینہ کا قافلہ نکل چکا تھا۔ میرے پیارے دوستو، عقبہ کی یہ رات اسلام کے اتہاس کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک ہے۔ اسی رات نے ہجرت کا راستہ کھولا۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک اپنا شہر تھا، ایک اپنا گھر تھا، جہاں وہ آزادی سے اللہ کا نام لے سکتے تھے۔ اللہ نے مکہ کے پتھروں کے بدلے مدینہ کے پھولوں جیسا پیار دینے والے لوگ عطا کر دیے تھے۔ آج کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ اجنبی لوگوں کو بھی ہمارا سگا بنا دیتا ہے۔ جو خون کے رشتے چاچا ابو لہب کام نہیں آئے، وہ روحانی رشتے مدینہ کے انصار کام آئے۔ تو دوستو، اب جب مدینہ تیار ہو چکا ہے تو کیا ہوگا؟ اب شروع ہوگا اتہاس کا سب سے رومانچک سفر، ہجرت۔ لیکن کیا قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے جانے دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ ایک بہت خطرناک سازش رچیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر ہی قتل کرنے کا پلان بنائیں گے۔ اگلی کہانی میں ہم سنیں گے کہ کیسے قریش نے دار الندوہ میں نبی کو مارنے کی سازش کی اور کیسے اللہ نے انہیں بچایا۔ وہ رات بہت سنسنیخیز ہوگی۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس حیرت انگیز واقعے کے لیے؟ میں آپ کا بھائی سنی رحمان انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ کہانی لے کر آؤں گا۔ اگر آج آپ کو مدینہ والوں کی وفاداری نے متاثر کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کی خدمت کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔